السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم پیج نمبر 74 پر ایک عنوان ہے طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا مشرف باسلام ہونا، اسے ہم پڑھیں گے۔ طفیل ابن عمرو الدوسی کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے تفصیل آئے گی کہ کس طرح کے یہ صحابی تھے، کیسے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کی اشاعت میں کیا رول ادا کیا، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کو یہاں پر پڑھنے کو ملیں گی۔ طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا مشرف باسلام ہونا، مشرف کے معنی ہوتے ہیں آنرڈ، باسلام میننگ ود اسلام، مشرف باسلام، آنرڈ ود اسلام۔ یہ جو آتا ہے نا مشرف باسلام ہونا، مشرف بایمان ہونا، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب صحیح سے سمجھ لیں۔ مشرف با کا مطلب ہوتا ہے آنرڈ ود سم تھنگ۔ اسی عرصے میں حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بدیہی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی بدیہی حقانیت، بدیہی بولتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ سیلف ایویڈنٹ ہو، اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ بدیہی ہے، اس کی سچائی، اس کی جو ٹروتھ ہے وہ سیلف ایویڈنٹ ہے۔ اسلام ہے سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس۔ لیکن ایک بات ہے، اسلام اس وقت سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ والا بنے گا جب مسلمان سچے بنیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے، اس کے اعمال، اس کا کریکٹر، اس کے اخلاق، اس کا رہن سہن، زندگی کا جو سلیقہ ہے وہ اعلیٰ اسلامی اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے۔ اور جب اعلیٰ اسلامی اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو وہ ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہے اسلام کو۔ آج کا مسلمان ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ اسلام کو ریپریزنٹ نہیں کر پا رہا ہے، تو اس لیے سیلف ایویڈنٹ نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو صحابہ تھے اور صحابہ کی جو اولاد تھی، اس زمانے کا جو اسلامی معاشرہ تھا، اس میں جو بھی انسان آتا تھا تو اسے اسلام کی سچائی معلوم ہو جاتی تھی۔ آج کل تو مسلمان بھی اکثر دوسری جو قومیں ہیں انہی کی طرح ہو چکا ہے، وہ جو برائیاں ان کے اندر ہیں وہی برائیاں ان کے اندر بھی ہیں۔ تو بہرحال بدیہی بولتے ہیں سیلف ایویڈنٹ کو، جو چیز بالکل ظاہر ہو اور اس کے لیے کسی پروف کی ضرورت نہ پڑے، اتنی سچی ہو کہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کسی پروف اور ایویڈنس کی ضرورت نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی بدیہی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے۔ رضا کے معنی ہوتے ہیں کنسنٹ، رغبت کا مطلب ہوتا ہے انٹرسٹ، یعنی اپنے ہی کنسنٹ اور اپنے ہی انٹرسٹ سے اسلام لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھا، متاثر ہو گئے اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ آج بھی دنیا میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، امریکہ، انگلینڈ، انڈیا، پوری دنیا کے تمام اطراف میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن وہ اسلام کو پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ This is a very big difference۔ پہلے زمانے میں لوگ کتاب پڑھ کر اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ کوئی کتاب پڑھ لی، کسی نے اچھی انفارمیشن دے رکھی تھی اسلام کے بارے میں، کوئی اچھا ڈیٹا اور کنٹینٹ مل گیا، اس کو پڑھ کر امپریس ہوا اور پھر آیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے یہ تھا کہ عمر ابن خطاب کو ایک آدمی نے دیکھا کہ کتنے اچھے انسان ہیں، تو پوچھا بھائی تم اتنے اچھے انسان ہو، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہوگے؟ تمہارا مذہب بھی اچھا ہوگا، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا۔ تابعین کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا۔ آج ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج اگر جو اسلام قبول کیا جاتا ہے یا کرنے والے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں،
تو انٹرنیٹ کے ذریعے یا کسی لائبریری میں کوئی اچھی کتاب کو پڑھ کر یا کسی مسلمان سے اس کے بارے میں معلومات لے کر، مسلمان کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ اور عرض کیا، یعنی طفیل ابن عمرو نے عرض کیا مطلب فرمایا، کہا یا رسول اللہ، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، چونکہ یہ لیڈر تھے اپنی قوم کے، تو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، یعنی جب میں خود جا رہا ہوں مسلمان بن کر تو میں خود ان کو اسلام کی دعوت دوں گا، مگر آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے میں ان کو اپنی بات کا یقین دلا سکوں۔ طفیل نے کہا کہ اللہ کے رسول، چونکہ میں اپنی قوم کا لیڈر ہوں، لوگ میری بات مانیں گے، ساتھ ساتھ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی کرامت عطا فرما دیں، کوئی ایسی کرامت مجھے عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ، کوئی ایسی علامت ظاہر کر دی جائے میرے ساتھ کہ جب میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں اسلام کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں تو وہ لوگ مجھ سے کوئی ایویڈنس اور پروف مانگیں، کوئی کرامت اور کوئی علامت مانگیں، تو وہ چیز میں ان کو دکھا دوں کہ یہ دیکھو، یعنی ایسی چیز جو انیوژول ہو، ایکسٹرا آرڈینری ہو اور سپر نیچرل ہو، جو لوگوں کی طاقت سے باہر کی چیز ہو، کوئی ایسی چیز مجھے عنایت فرما دیجئے، یعنی دعا کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہیں دے سکتے اپنی طرف سے، کوئی پیغمبر جو ہے، کوئی پیغمبر اپنی طرف سے نہیں دے سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اختیار دیا ہوا ہے تو وہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمیں دلوا سکتے ہیں۔ رازق اللہ کی ذات ہے، صرف جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے۔ تو طفیل نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی علامت عطا فرما دیں کہ میں اس کو دکھاؤں تو لوگ اس سے امپریس ہو کر لوگ اسلام کو قبول کر لیں۔ اب دیکھیے انٹرسٹنگ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے سے میں ان کو اپنی بات کا یقین دلا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول جب دعا فرما دیں گے تو کیوں قبول نہ ہوگی؟ اللہ کے رسول نے دعا فرما دی کہ اے اللہ، طفیل ابن عمرو دوسی کو کوئی علامت عطا فرما دیجئے، تو اللہ کے رسول کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں طفیل کی پیشانی پر ایک نور ظاہر کر دیا گیا، اور ایسا نور تھا جو ایک روشن چراغ کی طرح چمکتا دمکتا تھا، اور ان کی قوم کے لوگوں نے اس سے پہلے دیکھا تھا تو ان کی پیشانی پہ کچھ نہیں تھا، اور اچانک ایک نور ظاہر ہو گیا۔ یہ بہت بڑی چیز ہوئی۔ یہ اب جو ہے گویا کہ یہ نور ایک حجت کا کام کرے گا اور ایک پروف کا کام کرے گا دوسرے لوگوں میں کام کرنے کے لیے، لیکن ابھی دیکھیے تفصیل اور آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات۔ جب طفیل ابن عمرو اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو کوئی مصیبت اور بیماری نہ سمجھے۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو ان کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ آیا کہ اس کو لوگ کہیں مس انٹرپریٹ نہ کر لیں۔ میں تو اس کو ایک پازیٹیو چیز لے کر آیا ہوں، لیکن نیگیٹیوٹی رکھنے والے اس کو پتہ نہیں کس انداز میں انٹرپریٹ کر لیں اور اس کو ایک نیا رخ دے دیں۔ تو پھر میں لایا ہوں ایک کرامت اپنے ساتھ اللہ کے رسول کی دعا کے نتیجے میں، جو کہ میرے لیے مفید ثابت ہو، کہیں یہ چیز الٹی نہ پڑ جائے، بیک فائر نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے جب طفیل ابن عمرو اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو کوئی مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مرض مسلط ہو گیا ہے۔ یعنی کہیں لوگ جو ہے دشمنان
مخالفین کہیں یہ بات نہ پھیلانا شروع کر دیں کہ چونکہ اس نے اسلام قبول کیا ہے تو دیکھو اس کے ماتھے پر، اس کی فورہیڈ اور پیشانی پر کوئی بیماری جو ہے لا دی گئی ہے، اور یہ جو روشنی ہے یہ دراصل کوئی روشنی اور نور نہیں ہے بلکہ کوئی بیماری ہے۔ مسلط کا مطلب ہوتا ہے امپوز کر دینا، مسلط، امپوزڈ۔ اس لیے دعا کی کہ یہ نور آپ کے تازیانے میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ تو اب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کی پیشانی پر جو چمک اور نور ہے اس کو ان کے تازیانے میں منتقل فرما دیجئے۔ تازیانہ بولتے ہیں کوڑے کو۔ اس زمانے میں لوگ گھوڑے پر اور اونٹ پر چلا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کار پہ اور بائک سے چلتے ہیں تو ہر آدمی کی جیب میں اس کی چابی ہوتی ہے، کار کی، بائک کی، لیکن اس زمانے میں اس چابی کی جگہ کیا ہوتا تھا؟ تازیانہ ہوتا تھا، کوڑے ہوا کرتے تھے، کیونکہ اسی کوڑے کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جانور کو ہینڈل کرتا تھا۔ تو تازیانہ بولتے ہیں کوڑے کو، وپ بولتے ہیں انگلش میں۔ اس لیے دعا کی کہ یہ نور آپ کے تازیانے میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کے کوڑے کے ساتھ قندیل معلق کی طرح لگا دیا۔ ابھی تک جو ایک نور ان کی پیشانی پہ چمک رہا تھا، اب دعا کے نتیجے میں وہی نور ایک لٹکتے ہوئے چراغ کی طرح ان کے کوڑے میں منتقل کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ قندیل کے معنی ہوتے ہیں لینٹن، اس کو لینٹن بولتے ہیں، یعنی چراغ، اور معلق کے معنی ہوتے ہیں لٹکا ہوا، یعنی لٹکے ہوئے چراغ کی طرح، لٹکی ہوئی قندیل کی طرح، شمع کی طرح۔ اور اس نور کو ان کے کوڑے کے ساتھ قندیل معلق کی طرح لگا دیا۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی۔ کچھ آدمی آپ کی سعی سے مسلمان ہوئے، سعی مطلب کوشش، آپ کی سعی سے مسلمان ہوئے یعنی آپ کی کوشش سے کامیاب ہوئے۔ سعی مانے کوشش، جد و جہد، ایفرٹ۔ مگر چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیے تاکہ میری سعی کامیاب ہو۔ آپ نے دعا فرمائی اور ارشاد کیا کہ جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔ پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ان کی امید کے مطابق اتنی تعداد مسلمان نہ ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعاؤں کی درخواست کی۔ اس کے بعد جب دوبارہ یہ گئے تو کافی فرق ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تبلیغ کرو، نرمی سے کام لو، کیونکہ گرمی سے ہر جگہ کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پر جو عربوں کا مزاج تھا وہ گرم مزاج کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہر آدمی گرم مزاج تھا۔ اب گرم مزاج کو کہاں پسند کرے گا؟ ایک دوسرے سے ٹکرا کے دونوں ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نرمی اختیار کرو۔ طفیل ابن عمرو لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے۔ اللہ کے نبی کی جب دعا ہوئی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی زیادہ مؤثر بنائیں، ان کی دعوت میں تاثیر ڈال دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی دعوت پر اسلام قبول کریں، تو اس کے بعد جب دوبارہ واپس ہو کر انہوں نے اپنی محنت کا آغاز کیا تو اس میں کیا ہوا؟ ایسے کامیاب ہوئے، اتنے کامیاب ہوئے کہ 70-80 گھرانے مسلمان ہو کر آئے، اور غزوہ خیبر میں بھی بہت سارے لوگوں نے شرکت کی۔ غزوہ خیبر ایک بڑی مشہور جنگ ہے، بہت مشہور غزوہ ہے، اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ دیکھیں اس دوسرے پیراگراف کو پھر۔ طفیل ابن عمرو لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے۔ سیرت مغلطاء للحافظ علاء الدین، صفحہ نمبر 25۔ اس پورے اس عنوان کو ایک بار پھر سے پڑھیے۔ طفیل ابن عمرو الدوسی کا مشرف باسلام ہونا، اسی عرصے میں
عرصہ بولتے ہیں پیریڈ، ڈیورنگ دس پیریڈ، اسی عرصے میں مطلب ان دس پیریڈ. اسی عرصے میں حضرت طفیل ابن عمرو دوسی جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بدیہی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر بریزہ و رغبت مسلمان ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مگر آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے سے میں ان کو اپنی بات کا یقین دلا سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا. جب طفیل ابن عمرو اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو کوئی مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مرض مسلط ہو گیا ہے، مرض، ڈیزیز. اس لیے دعا کی کہ یہ نور آپ کے تازیانے میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کے کوڑے کے ساتھ قندیل معلق کی طرح لگا دیا. اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی. کچھ آدمی آپ کی سعی سے مسلمان ہوئے، مگر چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیے تاکہ میری سعی کامیاب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ارشاد کیا کہ جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو. طفیل ابن عمرو لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے. یہ آپ نے بیچ میں ایک چھوٹا سا بہت ہی دلچسپ واقعہ پڑھا ان کے بارے میں، طفیل ابن عمرو دوسی کے بارے میں. اب ہم آگے اور بڑھتے ہیں. ابو طالب کی وفات. ابو طالب کی وفات اب ہو جاتی ہے. بہت بڑا واقعہ ہے اور صرف ابو طالب ہی کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا بھی اب انتقال ہو رہا ہے. دیکھیے یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے لیکن بہت ہی عجیب پیراگراف ہے. ابو طالب کی وفات. اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی، یعنی اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل جو ابو طالب تھے ان کی وفات ہو گئی. یہ سانحہ نبوت سے 10ویں سال ماہ شوال کے نصف پر پیش آیا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال تھی تو یہ اس وقت پیش آیا. آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا. آپ کے چچا کا انتقال ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے چچا کی وجہ سے بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے سے ڈرتے تھے، بچتے تھے، کیونکہ جو آپ کے چچا ابو طالب تھے وہ اپنے قبیلے کے بڑے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اپنے خاندان کے معزز ترین فرد شمار کیے جاتے تھے، سارے مشورے انہی کی نگرانی میں ہوتے تھے. اور عرب میں یعنی اس علاقے میں پورے قریش میں ان کی ایک اپنی دھاک تھی، ان کا ایک روب تھا، ان کا ایک دبدبہ تھا. تو اب جو ہے اس عمر میں اس وقت یعنی کہ دعوت کے اس مرحلے میں حضرت ابو طالب کا چلا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی بڑا سانحہ تھا، بہت ہی شدید رنج و غم کی خبر تھی یہ. اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی. یہ سانحہ نبوت سے 10ویں سال ماہ شوال کے نصف پر پیش آیا. نبی بنائے گئے 40 سال بعد، 10 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تو تقریباً 50 سال آپ کی عمر تھی. اب دیکھیے اتنا دردناک واقعہ پیش آیا لیکن یہیں پر بات نہیں رکی، اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی. یعنی ابو طالب کی وفات ہوئی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی سخت اور بہت ہی بڑا لوس تھا. دیٹ واز اے بگ لوس، بہت بڑا خسارہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے 3 دن بعد
آپ کی زوجہ محترمہ جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ دوسرا بہت ہی بڑا لوس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال فرمایا، غم کا سال، عام الحزن، عام الحزن کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی غم کا سال، یعنی نہایت درد اور غم اور مصیبت کا سال آپ نے قرار دیا اس کو۔ باہر کی جو جتنی مشکلات تھیں، خارجی مشکلات، خارجی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد دینے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سپورٹ حاصل تھا بہت بڑا، وہ حضرت ابو طالب کے ذریعے تھا۔ اب وہ سپورٹ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آپ نے پڑھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان تھے اور یہ ادھیڑ عمر کی تھیں تو اسی وقت شادی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے انہوں نے نوکری دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتماد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنینشیل سپورٹ شروع سے دیا، اس کے بعد شادی بھی کی، ایموشنل سپورٹ بھی دیا، بعد میں بھی جتنی مشکلات زندگی میں آئیں ہر موڑ پر ایک وفادار بیوی کی طرح کھڑی رہیں، اور نہ یہ کی کھڑی رہیں بلکہ ہر طرح سے ایک تعاون فراہم کیا۔ تو ظاہری اور باطنی طور پر دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دھچکا لگا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا کہ یہ میری زندگی کا ایسا سال ہے جس کو عام الحزن کہا جا سکتا ہے۔ عربی زبان میں غم کے سال کو کہتے ہیں عام الحزن۔ اس پیراگراف کو دوبارہ دیکھیں۔ ابو طالب کی وفات، اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ یہ سانحہ، سانحہ بولتے ہیں واقعے کو، حادثے کو۔ یہ سانحہ نبوت سے 10ویں سال ماہ شوال کے نصف پر پیش آیا، اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال فرمایا۔ سیرت مغلطہ صفحہ نمبر 30۔ آگے دیکھیے، ہجرت طائف۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے، جو سر پر ایک بہت بڑا ہاتھ تھا وہ ہاتھ اب نہیں رہا۔ اب دیکھیے تبدیلی کیا ہو رہی ہے۔ ہجرت طائف، طائف کی طرف ہجرت، یعنی امیگریشن کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی کی صورت پیدا ہونے لگی تو اسی سال یعنی سن 10 نبوی آخر ماہ شوال میں زید ابن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اب ہجرت کر کے طائف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ یہاں مکے میں بے پناہ محنت کی گئی، بہت زیادہ جدوجہد کی گئی، کوششیں کی گئیں، لیکن وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملا جس کے آپ متمنی تھے، جس کے آپ خواہاں تھے۔ اسی لیے آپ نے طائف کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور اہل طائف کو کلمہ حق کی طرف دعوت دی، اور 1 ماہ تک متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے۔ یعنی 1 ماہ تک متواتر، متواتر مطلب نان اسٹاپ، کنٹینیوسلی ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے۔ مصروف مطلب بزی رہے، ڈیڈیکیٹڈ رہے، لگے رہے۔ مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہ ہوئی، یعنی ایک انسان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہا، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سنکا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ ایک تو انہوں نے آپ کی بات نہ سنی، دوسرے یہ کہ جو اوباش، غنڈے اور بدماش قسم کے لچے اور لفنگے جو تھے، ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تکلیف پہنچاؤ۔ اوباش بولتے ہیں بدماش کو، غنڈوں کو، روڑی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ سنکا دیا کا مطلب یہ ہوا اکسایا، ابھارا، ارج کیا، موٹیویٹ کیا۔ یہ سنگ دل بدنصیب اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے کہ اگر شان رحمت للعالمین مانع نہ ہوتی تو اس کی ایک جنبش لب میں ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔
یعنی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نہ ہوتے اور ایک مہینے تک ان لوگوں نے تکلیف دی، اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے، اگر ایک جنبش لب ہوتا، جنبش لب بولتے ہیں ہونٹ کا ہلا دینا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر شکایت کا ایک معمولی لفظ بھی نکال دیتے تو پورے طائف کو اللہ رب العزت الٹ دیتے، پورے طائف کو زمین پر گرا دیا تھا، زمین کے اندر دھسا دیا جا سکتا تھا، ان پر عذاب نازل ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی لیے آپ نے اپنے ہونٹ پر شکایت کا کوئی لفظ ہی نہیں استعمال کیا۔ دیکھیں یہاں پر یہ سنگ دل، سنگ دل مطلب ہوتا ہے اسٹون ہارٹڈ، جس کا دل جو ہے بہت زیادہ سخت ہو، جو کہ اسٹون ہارٹڈ ہو، اسے بولتے ہیں سنگ دل۔ یہ سنگ دل بد نصیب اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے کہ اگر شان رحمت للعالمین مانع نہ ہو، مانع کے معنی ہوئے رکاوٹ نہ بنتی، ہنڈرنس، اگر شان رحمت للعالمین مانع نہ ہو تو اس کی ایک جنبش لب میں، جنبش بولتے ہیں ہلنے کو، ہلانے کو، یعنی ہونٹ کے ایک حرکت میں، یعنی ہونٹ پر ایک معمولی سی شکایت لانے کی وجہ سے بھی ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ بدمستیاں بولتے ہیں شرارتیں، بدمستیاں بولتے ہیں شرارتوں کو، یعنی ان کی جو یہ شرارتیں تھیں اور یہ جو بدتمیزیاں تھیں، ان کا ایک سیکنڈ میں اللہ رب العزت خاتمہ کر سکتے تھے، نیست و نابود کر سکتے تھے ان لوگوں کو اگر اللہ کے رسول کی طرف سے ایک معمولی سی بھی شکایت ہو جاتی۔ لیکن آپ رحمت للعالمین تھے، بہت بہت ہی شاذ و نادر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ بد دعا فرماتے تھے، اور جس کے بارے میں آپ نے بد دعا فرما دی وہ ختم کر دیا گیا۔ اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام آئے دنیا میں، اور ان انبیاء کرام نے اپنی قوم پر بد دعائیں کی، کیونکہ ان کی قوم کا رویہ درست نہیں تھا۔ ہر نبی کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو بد دعا نہ کرنی پڑے۔ تو اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، ان کے زمانے میں بھی کچھ ایسے بیوقوف لوگ تھے کہ وہ لوگ جو ہے اس نبی کو، کہ ان لوگوں نے ان انبیاء کرام کو اذیتیں پہنچائیں، پریشان کیا، تو بعض دفعہ کسی نبی نے بد دعا کر دی اور اس بد دعا کے نتیجے میں پوری بستی کو الٹ پلٹ دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی بد دعا مشہور ہے، وَلَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ لِلْكَافِرِينَ دَيَّارًا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی روئے زمین پر کسی بھی رہنے والے کو مت چھوڑیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، پوری دنیا کو پانی میں ڈبو دیا گیا سوائے چند لوگوں کے۔ تو ایسا یہاں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کو جب اتنی یہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، اتنا انسلٹ کر رہے تھے، ہیوملیٹ کر رہے تھے، ستا رہے تھے، طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال رہے تھے، اگر آپ چاہتے تو ایک معمولی سی بھی بد دعا کر دیتے تو پورے کے پورے شہر طائف کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، نام و نشان بھی باقی نہ رہتا اس دنیا میں اس شہر کا۔ ویسے ابھی بھی یہ شہر موجود ہے، طائف میں گیا ہوں، بہت ہی چھوٹا سا شاندار شہر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ساری یادگاریں ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں، دیکھنے کی جگہ ہے۔ تو پھر دیکھیے، یہ سنگ دل بد نصیب اس سرور کائنات کے در پہ ہو گئے کہ اگر شان رحمت للعالمین مانع نہ ہوتی تو اس کی ایک جنبش لب میں ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا، اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ صفحہ ہستی بولتے ہیں کہ جو کائنات نظر آ رہی ہے، یہ کائنات گویا کہ ایک پیج ہے، اور اس پیج پر جو ساری تصویریں ہوتی ہیں، جیسے ایک رائٹر ہوتا ہے، ایک پیج پر لکھتا ہے، اور اس میں اس کی تمام تخلیق، اس کی جو تمام کریشن ہوتی ہے اس پیج پر موجود ہوتی ہے۔ تو ایسے پوری کائنات ایک پیج ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پیج پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے اثرات چھوڑ رکھے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب پورا کا پورا مٹایا جا سکتا تھا۔ صفحہ ہستی یعنی وجود یعنی ایک کائنات۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ پر پتھر برسانے شروع کیے، جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو جاتے تھے۔
زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے، مگر زبان پر کوئی حرف بد دعا اس وقت بھی نہ آتا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، پتھروں سے مارا گیا، پیر کو زخمی کیا گیا اور ٹخنے لہو لہان کیے گئے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کے لیے کوئی حرف استعمال نہیں فرمایا۔ ہجرت طائف، ایک بار پھر دیکھیے جلدی سے اس کو، یعنی طائف کی جانب ہجرت۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی بار بار آیا ہے، پرسیکیوشن، تکلیف دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی کی صورت پیدا ہونے لگی تو اسی سال یعنی سن 10 نبوی آخر ماہ شوال میں زید ابن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی طرف دعوت دی اور 1 ماہ تک متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے، مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سنکا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ سنگ دل بدنصیب اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے کہ اگر شان رحمت للعالمین مانع نہ ہو تو اس کی ایک جنبش لب میں ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا، اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ پر پتھر برسانے شروع کیے، جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو جاتے تھے۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے۔ لہو لہان کا مطلب تھا بلیڈنگ، یعنی بہ رہا ہو خون سے لت پت، مگر زبان پر کوئی حرف بد دعا اس وقت بھی نہ آتا تھا۔ تو آج ہم یہی رکیں گے، انشاءاللہ اگلا سیکشن، اگلا عنوان ہم نیکسٹ سیشن میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔